الحمدللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سب سے راضی اور وہ سب اللہ سے راضی۔ اس سیریز میں آج ہم جن صحابی کے بارے میں سب سے پہلے بات کریں گے، ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی شہید کو زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہے وہ ان کو دیکھ لے۔ ابو بکر اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دونوں ان کو صاحب احد کہہ کر یاد کرتے تھے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کو یاد کرتے تو ان کے بارے میں یہ کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ اور زبیر ابن العوام جنت میں میرے ہمسائے ہوں گے۔ ان صحابی کا نام 10 مبشرہ میں بھی شامل ہے۔ یہ ان 8 لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ بہت کامیاب اور بے حد امیر تاجر تھے۔ اتنے بڑے ٹائٹلز، زمین پر چلتے ہوئے شہید، صاحب احد، بدر کی جنگ میں شریک تو نہیں ہو سکے مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں لڑنے والوں کے برابر بدلے کا اعلان ان کے لیے کیا گیا۔ آخر انہوں نے اپنی زندگی میں کیا کیا، ان کی کیا اچیومنٹس تھیں، کیا کچھ انہوں نے کیا، کون سی قربانیاں دی۔ ان صحابی کی زندگی میں قربانیوں کا آغاز اسی وقت ہو گیا تھا جب یہ اپنے بزنس کے سلسلے میں بصرہ گئے اور وہاں پر ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی طرح سے خبر ملتی ہے۔ مکہ پہنچنے کے بعد ابو بکر بن قحافہ سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور پھر یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور وہاں پر یہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے ساتھ ہی ان کی والدہ ان پر بہت زیادہ ظلم کرتی ہیں، ان کو باندھ کر، ان کے ہاتھوں کو باندھ کر ان کو مارا کرتی ہیں۔ اسد قریش، دا لائن آف قریش، نوفل بن خویلد، یہ ان صحابی کو اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دونوں کو ایک ہی رسی سے باندھ کر ان پر بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں تاکہ یہ اسلام کو چھوڑ دیں، مگر یہ اسلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس دین کے راستے کو نہیں چھوڑتے۔ ان صحابی کا تعلق قریشی سب ٹرائب بنو تیم سے تھا۔ یہ وہی بنو تیم ٹرائب ہے جس سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے۔ مکی زندگی کے ٹرائلز، آزمائشیں اور ایک 13 سال کا لمبا عرصہ جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ شروع سے لے کر آخر دم تک دیا، کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے، ہر تکلیف میں، ہر آزمائش میں، ہر ٹارچر میں، ہر جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہے، حتیٰ کہ مدینہ کی مائگریشن میں مدینہ پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں کی بھی ساری جنگوں میں انہوں نے حصہ لیا ایکسیپٹ بدر۔ یہ صحابی جنگ بدر میں شامل نہیں ہو سکے، اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اور سعید بن زید، ان دونوں کو قریشی کیروین کی اسکاؤٹنگ کے لیے روانہ کیا ہوتا ہے اور یہ ٹائم پر واپس نہیں آتے، مگر ان کا ریوارڈ ان کو وہی ملتا ہے جن لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ کی خاطر لڑائی کی، ان کو بھی وہی بدلہ ملا۔ غزوہ احد میں جب دوبارہ سے قریشی آرمی کی طرف سے اٹیک کیا گیا اور ان کا خاص مقصد صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنا تھا، اور اس خاص موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس صرف 7 یا 8 لوگ موجود تھے، جن میں صرف یہ 2 قریشی مہاجر صحابہ موجود تھے، جن میں سعد ابن ابی وقاص اور ان کا نام آتا ہے، جو کفار کے آگے ڈٹ گئے تھے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے تلواریں اور نیزے اور تیروں کے سب زخم کھائے اور ان کی ساری انگلیاں شہید ہو گئی تھیں، لیکن یہ آخری دم تک ان سب کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کے دشمنوں کے آگے دیوار بن کر رکے رہے۔ مکہ میں اسلام قبول کرنے کے بعد سے لے کر اپنی زندگی کے آخری لمحے تک یہ کیسے قربانیاں دیتے رہے، یہاں تک کہ جنگ جمل میں 36 ہجری 64 ایئرس کی عمر میں انہوں نے شہادت پائی۔ وہ انسان جو رضی اللہ عنہم کی اس کیٹیگری میں پہنچ گیا، ایک بڑی کامیابی جس کو مل گئی، وہ کون سی قربانیاں تھیں؟ اس قربانیوں سے ہمیں سیکھنا ہے۔ نام تو چاہے کسی کا کوئی بھی ہو، پھول تو ہمیشہ پھول رہتا ہے، تو یہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم کی کیٹیگری میں جو پہنچ گئے، ان سب کی قربانیاں، ان سب کا مشن، ان سب کے مقاصد، وہ سب ایک تھے، صرف ایک راستہ، اپنے رب کا راستہ۔ اپنے رب کی خاطر انہوں نے ہر قربانی دی، اور کام اور نام دونوں بہت اہم ہیں۔
سو ہم ان کے نام کو ان کے کام کے ساتھ ہمیشہ یاد رکھیں تاکہ وہ سب کام ہم بھی کر سکیں. اور ان کا نام طلحہ بن عبید اللہ. طلحہ بن عبید اللہ زمین پر چلتے ہوئے شہید صاحب احد، عشرہ مبشرہ میں جن کا نام شمار ہوتا ہے رضی اللہ عنہ کی لسٹ میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کے ساتھ کہ جیسے وہ اپنی ہر قربانی میں کامیاب ہو گئے، جیسے ان کے کام، ان کا مقصد ایک ہی تھا، اپنے رب کو راضی کرنا، ہم سب بھی اس میں کامیابی حاصل کر لیں. سو اس دعا کے ساتھ اس نام کو یاد رکھیں اور سب سے بڑھ کر ان کے کاموں کو یاد رکھیں تاکہ ہم بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی لسٹ میں شامل ہو سکیں. آمین. الحمدللہ.